بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، پھول چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نظام ہاضمہ کو آپ کتنا درست رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کون کون سی غذائیں آپ کھائیں۔ غذا کو کھانا ہر انسان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور اس سے پرمسرت حصہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، مگر غذا سے اسی وقت لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب نظام ہاضمہ کے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ دوسری صورت میں پیٹ پھولنے اور دیگر تکالیف اس تجربے کو تکلیف دہ بنا دیتے ہیں۔ زیادہ کھانا ہو سکتا ہے کہ نظام ہاضمہ پر بوجھ بڑھا دے اور کمزور نظام ہاضمہ ہونے پر یہ بھیانک خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم چند غذاؤں کو اپنا کر آپ اپنے کمزور ہاضمے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ بس کھانے سے پہلے ان عادات کو اپنا لیں جو نظام ہاضمہ کو ڈرامائی حد تک بہتر بنا سکتی ہیں۔ پانی پینا۔ صحت مند نظام ہاضمہ کے لیے جسم میں پانی کی مناسب مقدار کنجی ہے۔ پانی نہ صرف ٹھوس غذا کو ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے بلکہ ضروری اجزاء کو مناسب طریقے سے جذب بھی کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا نظام ہاضمہ کو بیدار کر کے میٹابولزم کی رفتار بڑھا دیتا ہے، جبکہ کھانے کے درمیان میں پانی پینا معدے کی تیزابیت پر منفی انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ سبز چائے کا استعمال۔ سبز چائے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور مشروب ہے جو نہ صرف جسم میں ورم کو کم کرتا ہے بلکہ میٹابولزم کو بھی فوری حرکت میں لاتا ہے، تو کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے اس مشروب کو پینا ہر غذا کو ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ دہی۔ دہی نظام ہاضمہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ یہ معدے کو صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا فراہم کرتا ہے جو کہ غذا ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مختلف طبی تحقیق رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ دہی کھانے کی عادت ہاضمے اور معدے کے دیگر امراض سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ دوپہر یا رات کے کھانے کے بعد کچھ مقدار میں دہی کھانا غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پپیتا۔ پپیتا انزائمیں اور دیگر اجزاء سے بھرپور پھل ہے جو کہ نظام ہاضمہ کو غذا کے ٹکڑے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس پھل سے جسم کو وٹامن اے، بی اور سی بھی ملتا ہے جو کہ جسم سے زہریلے مواد کے اخراج کو یقینی بناتے ہیں۔ پپیتا کھانے سے پیٹ پھولنے، قبض اور سینے میں جلن کے مسائل میں کمی آتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے 1 گھنٹے بعد اس پھل کو کھانا نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ کیلے۔ کیلے فائبر سے بھرپور پھل ہے جبکہ اس میں موجود دیگر اجزاء بھی آنتوں کے افعال بہتر بنانے کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ روزانہ ایک کیلا کھانا نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے۔ مچھلی۔ ٹھنڈے پانی کی مچھلی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے جو کہ معدے میں ورم کو کم کرتے ہیں جس سے نظام ہاضمہ بہتر اور آنتوں کے افعال تیز ہوتے ہیں۔ ادرک کا کھانوں میں عام استعمال ہوتا ہے اور یہ نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ادرک چربی اور پروٹین کو ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینا نظام ہاضمہ کو تیز کر سکتا ہے۔ زیرہ۔ زیرہ اینٹی آکسیڈنٹ جراثیم کش مسالہ ہے اور یہ ہاضمے کے مختلف امراض پر قابو پانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس غذا کا حصہ بنا کر استعمال کرنا نظام ہاضمہ کو تیز کرتا ہے۔ سونف۔ سونف کا پانی جسم میں موجود زہریلے مواد کی صفائی کے لیے بہترین ہوتا ہے اور نظام ہاضمہ کے مسائل دور کرتا ہے۔ نظام ہاضمہ ٹھیک ہو تو جسمانی وزن میں بھی کمی لانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بیج غذائی نالی کو سکون پہنچاتے ہیں جس سے گیس خارج ہوتی ہے اور پیٹ پھولنے کا عارضہ کم ہوتا ہے۔ اسے پھانک لیں یا چائے کی شکل میں کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں۔ شکرکندی۔ شکرکندی قبض کی شکایت کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے جو کہ پانی، فائبر، میگنیشیم اور وٹامن B6 سے بھرپور ہوتی ہے۔ میگنیشیم آنتوں کو ریلیف پہنچا کر ان کی قدرتی حرکت کو بحال کرتی ہے جبکہ پانی اور فائبر جسمانی نمی کو برقرار رکھتے ہیں جبکہ فضلے کو جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ سیب وٹامن، منرلز اور غذائی فائبر سے بھرپور پھل ہے جبکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ نظام ہاضمہ میں ورم کو کم کرتے ہیں۔ سیب سے معدے میں صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کی افزائش ہوتی ہے
جس سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کھیرے بھی وٹامنز، منرلز، اینٹی آکسیڈنٹس اور ورم کش خصوصیات رکھتے ہیں۔ اس میں موجود فائبر اور پانی کی مقدار سے قبض کی روک تھام ہوتی ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اس زہریلے مواد کی روک تھام کرتی ہے جو کہ بد ہضمی اور معدے کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔